آج نہ صرف آپ سے دو بات کرنے ہیں. ایک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات میں کسی کے بارے میں بات نہیں سنی, یہ کان بند کر کے رکھنے ہیں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا. اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع, فرمایا میرے یہ کان بہرے ہیں, میں سن نہیں رہا جو تم بول رہے ہو. انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ, کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ آپ نے فرمایا لا اسمع غراقا, فرمایا تیری بک بک میں نہیں سنتا. فرمایا تیرے سامنے حبیب بن زید بیٹھے, کوئی 14ویں صدی کا ملا نہیں بیٹھا, کوئی 14ویں صدی کا مسلم نہیں بیٹھے کہ اس کی بھی بات سن لیں, اس کی بھی بات سن لیں. آپ نے فرمایا میرے کان رب نے بنائے اسی گل تے نہیں کہ میں حضور دے بارے گل سن لواں. پھر اس نے آپ دے نال کیتا کی. اللہ, اس کو کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ پہرا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جاتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ گھر بیٹھے پہرے ہو جائیں گے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ختم نبوت پر پہرا دیا. اس مسلمہ کذاب نے آپ کا یہاں سے عضو کاٹا اور ایک ایک عضو کے ساتھ وہ آپ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ہمیشہ ہر جملے پہ اس کو یہی جواب دیتے کہ یہ میرے کان بہرے ہیں اور تیری بک بک نہیں سنتے. جب وہ یہ پوچھتا تھا کہ رسول اللہ کے رسول ہیں, تو آپ فرماتے ہاں اللہ کے رسول ہیں. اس نے ایک ایک عضو کاٹا, پھر یہاں تک کاٹا, پھر یہاں سے کاٹ کر یہاں تک لے کر آیا, پھر اس نے دایاں پاؤں کاٹا یہاں تک, پھر اس نے آگ کو آگ میں جلا آگ میں پھینک دیا, اتنے جسم کو بچے ہوئے کو آگ میں پھینک دیا. پھر بھی اس نے وہاں آگ میں جلتے ہوئے جسم میں آپ سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں, یہ گل ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا لا اسمع غراقا, فرمایا تیری یہ بک بک میں نہیں سنتا, رسول اللہ. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا جی نے جو ختم نبوت پر پہرا دیا اور لوگوں نے بعد میں پھر بڑی بڑی باتیں بنائی کہ یہ بک گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. بابا جی نے تو چیلنج کیا تھا, مرتے دم تک چیلنج ہے, اور ابھی بھی جب تک ہم زندہ ہیں, ہم مر جائیں تب تک بھی چیلنج ہے. کوئی 1 روپیہ بھی لے آئے کہ بابا جی نے غیروں سے لیا ہو, اس میں دم ہے, کوئی آڈیو کچھ بھی لے آئے, جھوٹ بولتے ہو تم کہ تمہارا پروپیگنڈا ہے. یہ دین والے حق بات کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ تمہیں بھی تکلیف ہے اور تمہارے یاروں کو بھی تکلیف ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس تکلیف میں اور اضافہ فرمائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ووٹ بلدیات کے اندر ہوں یا 2023 کے اندر ہوں, آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی جماعت ہے جس نے رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت اور اسلام کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. آپ نے اس کو ووٹ ڈال دینا ہے. آپ کو پورا اختیار ہے. آپ سوچتے دیکھیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اور اسلام کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, ان کو آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے. دوسری بات, اور پرچی آپ نے کسی کو بھی ڈالنے سے پہلے, کسی بھی جماعت کو ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے کہ قبر میں رسول اللہ نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضا, حضور نے فرمایا سب سے زیادہ میں نے خوفناک منظر قبر کا دیکھا ہے. اس میں تفضیل ہے. حضور نے فرمایا سب سے خوفناک منظر میں نے قبر کا دیکھا ہے. تو آپ نے ایک دفعہ کسی دشمنان اسلام کو, دشمنان ختم نبوت و ناموس رسالت کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے ضمیر سے ضرور پوچھنا ہے. یہ تو زندگی چند دن کی ہے, ہمیشہ کی زندگی میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ ماں, جب فرشتے نے پوچھنا ہے کہ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا بھائی ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہتا رہتا تھا. ادھر پھر حضور نے پوچھ لیا تو میرے تو میرے دشمنوں کو ووٹ ڈالتا تھا, تو ان کے نعرے لگاتا تھا, تو پھر اس وقت کیا جواب ہوگا؟ پھر کل حشر میں جب زبانیں باہر آئی ہوں گی, جب حضور کے سامنے جاؤ گے کہ حضور فرمائیں گے اچھا حضور پانی دے دو, پیاس لگی تو حضور فرمائیں گے اچھا تو میرے دشمنوں نے نال جائی رکھنے, نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قادیانیوں کے بارے میں کسی کے کروڑ میں حصے میں بھی آ جائے نا کہ نہیں
کہ یہ انسان ہے نہیں، دیکھیں جی انسانیت تو ہے نا، آخر وہ بھی تو ہے نا، یہ ہے کسی کے کروڑ میں حصے میں بھی گزر جائے نرم بات، حالت نے فرمایا وہ بھی بندہ کافر ہو جائے، کیونکہ وہ حضور کی ڈائریکٹ ختم نبوت کو وہ پڑھے ہیں، تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کافر ہیں، زندیق ہیں، بے باک ہیں، مرتد ہیں، ان کے بارے میں کروڑ میں حصے میں بھی کسی کے گزر جائے، اور میں اگر ابھی بات کر رہا ہوں کسی کے کروڑ میں حصے میں بھی گزر جائے کہ حضرت صاحب آج جو ہیں وہ بڑی سخت کار ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، سن لینی چاہیے، میں تو اپنی ماں کے بارے میں نہیں سنتا، تو رسول اللہ کے بارے میں اللہ سنتا ہوں، اپنی ذات جتنی بھی غیرت رسول اللہ نے نہیں تو کی تھی، اتنے صحابہ نے اپنی جان مال سب کچھ حضور پہ قربان کر کے پھر بھی کیا کہ حق نہیں ادا ہویا۔ امام تقی الدین سبکی نے لکھا، آپ نے فرمایا جو صحابہ نہیں حضور کا حق ادا کر سکے، پھر کائنات کے اندر کیڑا اور شخص سے جڑا حضور کا حق ادا کرے گا۔ صحابہ نے تو مسئلے بھی کرائے، اپنے پیو دی گردن بھی کاٹ کے لے کے آئے، اپنے برادری بھی گردن کٹی، سب کچھ حضور سے قربان کیا، لیکن پھر بھی کیا کہ حضور تہاڈا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے فرمایا، اے صدیق خیال کری کہ میری حقیقت میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جب صدیق اکبر کو حضور نے فرما دیا تو کائنات میں آج کون سا بندہ ہے جو حضور کے بارے میں بات کرے، اور پھر حضور کے دشمنوں کے ساتھ کہیں نہیں جی نرم بات ہونی چاہیے۔ جب صحابہ نے نرم نہیں بات کی تو ہم کیسے نرم بات کر سکتے ہیں؟ عمیر بن وہب ترجمان نبی، ہم زبان نبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنا کے پھر میں اپنی گفتگو اختتام کروں گا۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، جو لوگ بابا جی کے بارے میں کہتے تھے کہ بابا جی یہ گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ بابا جی گالیاں نہیں نکالتے تھے، بس ایک پروپیگنڈا تھا اور لوگ اس میں آ گئے اور چل پڑے، لوگوں نے کبھی ان کی اتنی طویل حدیثیں بھی نہیں سنی، بس ایک بات ہے پوری امت کو گمراہ، بابا جی گالیاں نکالتے ہیں۔ میں کہا تو پڑھیا ہی نہیں دین، تو جنے کو بیگو پڑھے تو پھس پھسے کو بیگو دین سنے ہیں، جو جنے کو سنے گا تو پتہ لگ جان گے کہ صحابہ نے حضور دی عزت کیڑے کیڑی گلاں کیتیاں۔ عمیر بن وہب آیا حضور دے نعوذ باللہ قتل کرن دے ارادے نال، آپ نو شہید کرن دے ارادے نال، وہ جب مسجد نبی دے باہر کھڑا سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے سن، آپ نے انہوں ویکھیا تے آپ دے بھام گئے کہ اے تے کس ہور ارادے نال آیا، آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو۔ اب کہا کیا آ جائے گا کہ ہولی بات کی حضرت عمر نے کیا کہا، ایک انسان کو کتا کہا، وہ بھی مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر، تو یہی بتایا کہ جب رسول اللہ کا دشمن آ جائے تو پھر اس کے ساتھ نرم نہیں بات، جتنی بڑی بات کی جائے گی رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، جتنی بڑی بات کی جائے حضرت اسید بن زید نے جب اس کو کہا نا کہ یا عین الحجر، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں فرمایا کہ یار تم نے اتنی سخت بات کیوں کی، بلکہ رسول اللہ کی خاموشی اس بات پر دلیل تھی کہ تم نے حق اور صحیح بات کیا اور میرے دشمنوں کے ساتھ اسی طرح ہی بات کی جائے۔ جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ کائنات میں اس کا مقام حضور کی بارگاہ میں بلند ہو، تو اس سے بڑی یہ بات ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور یاد رکھیے گا، بلدیات ہو یا 2023 کو، ووٹ ڈالنے سے پہلے ضرور پوچھئے گا۔ اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہم تو صرف آپ کو بتانے آئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قبر و حشر میں رسول اللہ نے کام آنا ہے، تو ووٹ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو آپ نے دینا ہے۔ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا زیادہ کام کیا، یار اس شیطان نے تو ہمارے فرانس کا سفیر نار نکالنے پر 34 ہمارے شہید بندے کر دیے، کیا آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے؟ اس کے دور میں تو سب سے زیادہ اسلام کے پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں اس دور میں۔ انہوں نے چوری چھوڑی، وہ آسیہ ملونہ کو انہوں نے چھوڑا، اور کتنے انہوں نے مسجد میں انہوں نے ڈانس کروایا۔ جب بابا جی گئے تھے مسجد وزیر خان، مسجد کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے، آپ خود سوچیں، امت اپنے راہ کو آپ متعین کرے کہ آپ انہیں جانا، اب ووٹ بھی رسول اللہ کے نام پر ہوگا، بس اب نہ کوئی اور بلہ آئے گا، نہ تیر آئے گا، نہ شیر آئے گا، بس محمد عربی کا دین آئے گا۔ دوسری بات، میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، امیر المجاہدین کی زبانی، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے وہ نرم بات کی توقع رکھتے ہیں، یہ بالکل اپنے دماغ سے نکال دیں، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہم امیر المجاہدین جس طرح بولتے تھے، ہم اسی طرح ہی بولیں گے میدان میں، اور اسی طرح ہم اپنی گردنیں حضور کے نام پہ پیش کرتے رہیں گے۔ تم کہتے ہو کہ یہاں زندگی تماشے فلم چلیں گے،
बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये याद रखना, हमने गर्दन रसूलुल्लाह के लिए की है। तुम चला के तो देखो, हम भी इधर ही मौजूद हैं। तुम अभी हमसे वाकिफ नहीं हुए। हमने फ्रांस वाले मामले में 34 शुहदा दिए हैं। ये किसी गलत फहमी में न रहे, जो उसके हिदायतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सब वो चलाने वाले इस बात को नोट करें कि तुम इधर से ऐलान करोगे जैसे हम भी मैदान में आ जाएंगे। क्या मैदान में आएंगे? हम हुजूर के नाम, हुक्म नबूवत और नामूस रिसालत और इस्लाम के दिफा के लिए हर वक्त मैदान अमल में रहेंगे। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, हुजूर का सच्चा अदब अता फरमाए। अदब ही सबसे कायनात में बड़ी चीज़ है। सहाबा ने रसूलुल्लाह का जो अदब किया, आज देखें उम्मत में आज भी उनका नाम है। और जिन्होंने नहीं, जो मुनाफिक रहे, वो फिर आज उनका नाम भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुजूर के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।